کبوتروں کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ناظرین، پہلے جی ویڈیو میں آواز نہیں آ رہی تھی، پتہ چلا، اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے کمنٹ کیا اور ہمیں پتہ چل گیا کہ آواز جو ہے، آواز کا ایشو آ رہا ہے۔ ایکچولی وہ مائک کہیں کافی دیر سے آن کیا ہوا تھا لیکن یوز نہیں ہو رہا تھا، وہ آٹومیٹکلی بند ہو گیا۔ دوبارہ ہم لائیو آئے ہیں جی، اور آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی پاکستان پیجن ایسوسی ایشن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کریں جلد از جلد، تاکہ ہم ڈیلی بیسس پہ ہم آپ کو کہیں نہ کہیں شوق کروا سکیں، علم کی بات کر سکیں، اچھے کبوتروں کو شوق کروا سکیں اور اچھے استادوں کے ساتھ لنک آپ کا کروا سکیں۔ تو جناب اس وقت موجود ہے استاد خواجہ عقیل بشیر آف گلبرگ 3۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسی طبیعت ہے؟ شکر الحمدللہ، سب کو السلام علیکم۔ ماشاءاللہ استاد جی، آج ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ اکثر ہم آپ کی فیس بک پہ پوسٹ دیکھتے ہیں نالج سے ریلیٹڈ، اور کبھی سوال بھی ہوتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ سے دوبارہ سے ملاقات کی جائے، کوئی نالج پہ گپ شپ کی جائے کبوتر بازی کے، کوئی دوستوں کے لیے فائدہ ہو۔ جی سر۔ ضرور کریں، آپ کے کوئی سوالات ہوں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں۔ ویسے تو ہر ایک کا اپنے اپنے اظہار ہوتا ہے، اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، مگر ایک چیز جو سمجھ آنے والی ہے وہ چیز ہے کامن چیز۔ کبوتر بازی میں ایسی کوئی کسی کے پاس کوئی نویلی چیز کوئی نہیں ہے، وہی ایک پرانی روایتی طریقہ کار ہے، وہی جسم ہے، وہی پارا، جس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ کو کبوتر کا کہ آپ کا کبوتر میں فرق کیا ہے۔ اور استاد کی نشانی یہ ہے وہ اچھے اور برے میں فرق بتا سکے۔ بس میرے نزدیک تو یہ ہے فن استادی شاگردی کا، وہ اچھے اور برے میں فرق کر کے اپنے جونیئر کو یا اپنے فالوور کو بتا سکے کہ اس کبوتر میں یہ اچھائی ہے اور اس میں یہ خرابی ہے جو نہیں ہونی چاہیے کبوتر میں۔ ہم اڑانے والے کبوتر کی رکھتے ہیں اپنے پاس، تو ہمارے پاس ہمارے کبوتر کا جو جسم ہے وہ بالکل ایک ایتھلیٹ کی طرح کا ہی ہونا چاہیے اندر رکھتے ہوئے۔ بالکل صحیح۔ ہاں، تو کیونکہ یہ لمبی دوڑ والا کبوتر ہے، تو اس کا جس طرح ایتھلیٹ کا جسم پتلا ہوتا ہے اور اس کے جسم کے اوپر فالتو چربی یا بھاری پن نہیں ہوتا، اسی طرح ان کبوتروں کے بھی جسم کے اوپر بھاری پن نہیں ہونا چاہیے، لائٹ وزن ہونا چاہیے، اور ان کے جسم میں چربی کم سے کم ہو اور وزن کا ان کا متوازن ہو، جس سے یہ کبوتر اپنے آپ کو لے کے آسمان میں جا سکے۔ یہ چیزیں ہیں جو اچھے ایک ایتھلیٹ کبوتر کے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ ان کا یہ شارٹ ڈسٹینس تو ہوتے نہیں ہیں، ان کو اپنے لانگ رن کے لیے اڑانا ہوتا ہے۔ ان کے جسم کے اندر ایک طاقت ہونی چاہیے اور ایک بیسک چیز ہونی چاہیے کہ ان کے مسل جو ہے نا وہ آپ نے ان کو ڈیولپ کرنے ہیں، اور ڈیولپ آپ نے کرنے ہیں ان کو اچھی خوراک سے، اور ان کے جسم کے اندر نا ایک انرجی لانی ہے۔ اس انرجی کے اوپر کبوتر جو ہے نا وہ اڑتا رہتا ہے۔ جہاں انرجی، جس طرح آپ کے موٹر سائیکل میں پیٹرول ختم ہوا نہیں تو آپ کی گاڑی رک جاتی ہے، اسی طرح ان کے بھی جسم میں انرجی ہونی چاہیے جو ان کو لے کے لمبا اڑ سکے، اور اس انرجی کے بل بوتے کے اوپر یہ شام تک یا لمبی پرواز دے سکیں۔ اور وہ انرجی جو ہے وہ آپ اس کے نسخے میں ڈال سکتے ہیں، اور وہ نسخہ جو ہے وہ اس کبوتر کو لے کے نا اس کے جسم میں طاقت ڈالتا رہتا ہے، ان کی آتی رہتی ہے سارے جسم بھر میں، تو وہ لے کے اڑتا رہتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے سنا ہوگا کوئی کچھ چاندی کا کچھ تھا، کوئی سونے کا کچھ تھا، وہ ان کو کھلاتے رہتے ہیں، تو جو ایک جسم میں ان کی جسمانی طاقت ہے وہ ان کا وہ پوری کرتا رہتا ہے، اور وہ کبوتر اس خوراک میں، اس انرجی میں، اس کشتے کے زور کے اوپر وہ اڑتا رہتا ہے سارا دن۔
ورنہ تو 12-12 گھنٹے بیچارے پہ بھوکے بھی رہتے ہیں مگر اڑتے رہتے ہیں اور انرجی کنزیوم بھی کرتے ہیں. تو یہ اس انرجی کے اوپر ہی ہے جو اڑتے ہیں اور اپنا ان کا مزاج ہوتا ہے. دوسرا جب گرمی میں یہ اڑتے ہیں تو ان کے اندر ایک اللہ نے لوبریکیشن ڈالی ہوتی ہے. اس لوبریکیشن کے اوپر ان کا جسم ٹھنڈا رہتا ہے اور یہ اڑتے رہتے ہیں. اچھا جب وہ لوبریکیشن جی ختم جی. ہو جاتی ہے تو وہ پھر کبوتر یا تو گھر آ جاتا ہے یا وہ گر پڑتا ہے راستے میں کہیں. اچھا استاد جی، سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیں کہ سلیم کا شوق آپ کو السلام علیکم پیش کر رہے ہیں جی. وعلیکم السلام. اچھا استاد جی، ابھی آپ نے کہا کہ لوبریکیشن، ان چیزوں کے لیے کون سی چیزوں کا استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیں قدرتی طور کے اوپر کبوتر آپ نے دیکھا ہوگا اپنے ایک متوازن رکھنے کے لیے جسم میں وہ پانی پیتا رہتا ہے. جی ایک تو وہ پانی کا مقدار ہے، دوسرا یہ چیز ہے جب ہم ان کو ضرورت سے زیادہ گرم چیزیں دیتے ہیں تو ان کے جسم کے اندر جو موئسچر ہے نا جی جی. وہ اویپوریٹ کر جاتا ہے. وہ بہت زیادہ گرم چیزیں دینے سے یا کرنے سے نا وہ اویپوریٹ کرنے سے جو ان کا نارمل سسٹم ہوتا ہے نا وہ آپس میں ان کی ردم نہیں رہتی. وہ پھر ضرورت سے زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے وہ جلدی سے جلدی ڈرائی آؤٹ ہو جاتا ہے اور اس سے بعد کا کبوتر جلدی گھر بھی واپس آ جاتا ہے یا راستے میں کہیں بیٹھ جاتا ہے یا گر جاتا ہے. جو وہ آپ نے اکثر سنا ہوگا وہ جو چھتری والے کبوتر ہیں وہ گر پڑتے ہیں، وہ بیٹھتے نہیں کسی کے گھر میں تو وہ درختوں میں یا جنگلوں میں یا کھیتوں میں گر جاتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کا لوبریکیشن ختم ہو جاتی ہے. تو وہ جہاں پہ ان کی لوبریکیشن ختم ہوئی رہی اور انرجی ختم ہوئی نہیں وہ گر پڑتے ہیں. تو کبوتر کو گھر واپس لانے میں یہی انرجی اور جو لوبریکیشن ہے نا یہ ایک بڑا کام کرتی ہے. کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبوتر جو ہے نا وہ پھر کھسک جاتے ہیں یا ضائع ہو جاتے ہیں یا گر پڑتے ہیں لمبی پرواز میں. تو یہ میں وہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کون سی چیزوں کا استعمال کیا جائے؟ دیکھیں اس میں مزاج جو ہے نا وہ گرمیوں میں تو ٹھنڈی چیز کا ہونا چاہیے. ٹھنڈی چیزوں سے مراد جو ہوتا ہے حکمت میں جو ہمارے ہاں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس میں وہ توا شیر ہے، موتی ہیں اور اس طرح کے کال ڈوڈے، سرد چینی، یہ چیزیں ایسی انگریڈینٹس ہیں کہ اگر ان کو خوراک میں ڈال کے دیا جائے تو یہ کبوتر کے اندر سے نا اس کو اوور ہیٹ نہیں ہونے دیتے، جس سے کبوتر کا جو ٹیمپریچر ہے جسم کا وہ نارملائز رہتا ہے. ہمارے یہاں ہم ان کو کبوتر کو گرم کرنے کے لیے زعفران، کستوری، امبر وغیرہ اس طرح کی چیزیں، گرم مسالے والی چیزیں دیتے ہیں. تو یہ چیزیں جب ہیٹ پیدا کرتی ہیں تو جسم کے اندر جو موئسچر ہوتا ہے نا وہ ڈرائی آؤٹ ہو جاتا ہے. تو اس کو ری فل کرنے کے لیے پھر ہم ان کو ٹھنڈی چیزیں جس طرح موتیوں کا کشتہ، پھر ارکیات وغیرہ، یہ سب چیزیں ہم ان کو دیتے ہیں. ارکیات جو ہیں وہ بھی بہترین طریقہ ہوتا ہے وہ کبوتر کو متوازن ٹھنڈا کرنے کے لیے. اس میں ارک بید مشک ہے، یہ ٹھنڈی چیز ہے. پھر ارک گلاب ہے، پھر کاسنی کا ارک ہے. یہ سارے ارکیات جو ہیں نا یہ کبوتر کے اندر اس کی تپش کو نا ختم کرتے ہیں. اچھا استاد جی، کچھ ارک جو ہیں وہ ہیں گرم، کچھ ارک ہے ٹھنڈے. جی جی. ٹھنڈے ارکیات کو سنبھال میں یوز کرنا چاہیے یا اڑانے میں، یا گرم ارکیات کو سنبھال میں یا اڑانے میں، کیسے؟ مطلب اس کا تھوڑا سا آپ بتانا پسند کریں گے؟ دیکھیں ہمارے یہاں ہماری گیم سٹائل ہے، ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے. ہاں جی. ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم رات کو کبوتر اڑانے والے دن کبوتر کو پہلے ہیٹ گرم کرتے ہیں اور صحیح. صبح اڑنے سے پہلے اس کو ٹھنڈی ڈوز دے کے اس کو بیلنس کر کے اس کو اڑانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ رات کی ہیٹ سے یہ ہوتا ہے کہ کبوتر آسمان کو ٹچ کرتا ہے اور جو صبح کو اس کو ہم فیڈ کرتے ہیں تب کی بیلنس کرنے کے لیے، اس سے وہ سارا دن وہ پریویل کرتا ہے کہ وہ اڑتا رہتا ہے، وہ نارملائز رہتا ہے. وہ اوور ہیٹ ہونے سے، بہت زیادہ بھی گرم ہونے سے نا کبوتر وہ پھر ختم ہو جاتا ہے اس کے اندر کی جسمانی طاقت. جس طرح کا اس کو بخار سا چڑھ جاتا ہے، پھر بخار میں کبوتر پرفارم نہیں کرتا. اچھا ابھی نارمل سے سوال ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ جو سیزن کے حساب سے پہلے وہ کر لی جائے. یہ آج کل موسم چینج ہو رہا ہے، ٹھنڈک ہے، انسان بھی بیمار ہو رہے ہیں، بلکہ میں خود بھی ابھی ریسنٹلی بخار سے اٹھا ہوں، اور جانور پرندوں میں بھی یہ چیز چل رہی ہے. تو ان حالات میں
کون سی تدبیر کرنی چاہیے کہ جس سے کبوتروں کو بیماری سے بچایا جا سکے؟ کیونکہ دیکھیں، موسم چینج میں خاص کر ہاں، جب سردیاں آ رہی ہوتی تب بہت زیادہ انہیں خطرہ ہوتا ہے بیماری ویسے کا۔ میں نے پوسٹ لگائی بھی تھی، ویسے پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ جی جی تو یہ جو تلی ہوئی مچھلی کا جو تیل ہوتا ہے نا، جو آپ کے اکثر مچھلیاں تلتے ہیں لوگ، جی جی، ان کا وہ تیل لے کے آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر مجھے یاد ہے، روٹی اس کی بنا کے؟ نہیں، آپ نے اس کو دانے کے اوپر اس کو نا تیل کو پھیلا دینا، اس کو مل دینا دانے کو اس تیل جی سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور پرانے زمانے میں نے خواجہ مجید صاحب سے بھی سنا تھا کہ وہ لوگ جو بڑے پاوے کا جو شوربہ ہوتا تھا نا، جی جی، وہ بھی دانے کے اوپر ڈال دیتے تھے۔ ہاں ہاں، تو وہ دانے کے اوپر ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ گرم مسالہ وغیرہ سب چیزیں نا وہ دانے کے ساتھ مکس ہو کے کبوتر کھاتا تو اس کو سردی نہیں لگتی۔ میں تو سردیوں میں خاص طور پہ مچھلی کا تیل اور السی کا تیل، یہ میں دانے کے اوپر چھڑک کے اچھی طرح اس کو دانے کو سے مل دیتا ہوں۔ یہ دونوں چیزیں گرم ہیں، تلخی کی ہیں، تو اس سے میرا کبوتر کے جسم میں حرارت آتی ہے۔ ساتھ میں ان کو سرسوں کا تیل بھی دوسرے تیسرے دن دانے کے ساتھ مل کے دے دیتا ہوں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو سوکڑا نہیں آتا، ہاں۔ اور کبوتر جو ہے نا وہ خوشحال سے ہاضمہ بھی رہتا ہے اور ان کی آنتڑیاں نرم بھی رہتی ہیں۔ استاد جی، سرسوں کا تیل ہے یہ کیونکہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو یہ سردیوں میں نقصان دہ نہیں ہوگا؟ سر جی، جب آپ نے 2 دن پہلے مچھلی کا تیل دیا ہو تو وہ حرارت جسم میں پیدا کر دیتی ہے، تو سرسوں کا تیل اس کو نارملائز کر دیتا ہے۔ اور سرسوں کا تیل کو اتنی بڑی تعداد میں تو ہوتا نہیں، بیسیکلی یہ ہوتا ہے آنتڑیوں کو نرم کرنے کے لیے۔ صحیح۔ جو وہ دانے کے ساتھ جب وہ چپک وہ مسلا جاتا ہے تو وہ اس کا نرمائش پیدا کرتا ہے آنتڑیوں میں، اور پھر خشکی نہیں ہوتی۔ جب خشکی نہیں ہوتی تو ہاضمے کی آنتڑیاں چلتی رہتی ہیں اور وہ کبوتر جو ہے ہاضمہ ان کا صحیح رہتا ہے۔ آپ یہ گرمیاں سردیاں اپلائی کر کے دیکھیں، ہفتے میں 2-1 بار، آپ کے کبوتروں کو کم از کم یہ سوکڑا نہیں ہوگا۔ سوکڑا آنتڑیوں میں خشکی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ یعنی کہ سوکڑے سے بچنے کے لیے بہت اچھی ہاں، چیز ہے آپ یہ۔ کوئی بھی سرسوں کا تیل لے لیں، آپ ناریل کا تیل لے لیں، کوکنگ آئل لے لیں، کوئی بھی شکل کا آئل جو ہے نا وہ کبوتروں کو سوکڑا نہیں ہونے دیتا۔ یہ سوکڑا ہوتا ہے خشک ہونے کی وجہ سے نالیوں کی، جس کی وجہ سے پھر وہ نالیوں میں خشکی پیدا ہوتی ہے اور وہ پھر ہاضمہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی وہ تراوٹ رہے نالیوں میں اور نرمی رہے تو وہ ہاضمہ کا چلتا رہتا ہے۔ دوسرا، آپ سونف کا پاؤڈر بنا لیں، یا سونف کا جو عرق ہے وہ بھی ہاضمے کا، پودینے کا لے لیں، عرق لے لیں، یا پودینہ، سوکھا پودینہ لے کے گرائنڈر میں ڈال کے ساتھ یہ ہینگ تھوڑی سی ڈال لیں، تھوڑا سا آپ لے لیں پودینہ، ان کو مکس کر کے تو آپ ایک پاؤڈر فارم میں بنا لیں۔ وہ پاؤڈر فارم جو ہے وہ پلیٹ میں ڈال کے کبوتروں کے آگے رکھ لیں، ساتھ 0 نمبر کی چپس مکس کر دیں، لال مرچ دانوں والی جو ہے کے دانے وہ رکھ دیں، تو کبوتر یہ چیز کھاتے رہیں گے تو ان کا معدہ ہاضمہ چلتا رہے گا۔ صحیح۔ تو استاد جی، یہ جو گریڈ آپ نے بتایا ہے یہ جوڑوں کے لیے بہتر ہے یا اڑنے والے کبوتروں کے لیے بہتر ہے؟ یہ کبوتر دیکھیں، یہ جوڑوں یا اڑنے والی بات نہیں، یہ اوور آل ہر کبوتر کے لیے ضروری ہے۔ ہر کبوتر کے لیے ضروری اور یہ خالی جوڑوں کے لیے تو اتنا ضروری نہیں ہوتا۔ مین چیز تو یہی ہوتی ہے کہ ان کو کیلشیم کاربونیٹ دینا ہوتا ہے۔ وہ کبوتروں کو کیلشیم کاربونیٹ کسی بھی شکل میں آپ دیں، وہ نمک والا، وہ جو سمندری جھاگ جو ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں سمندری نمک، وہ بھی جس طرح ہوتا ہے سمندر جھاگ، وہ بھی آپ اس کو کرش کر کے دیں۔ وہ نمکیات وغیرہ جو ہیں وہ کبوتر کے جسم کے اندر جو اس کی نمکیات کی کمی ہے نا وہ پورا کرتی ہے۔ صحیح صحیح صحیح۔ اچھا استاد جی، اب ذرا تھوڑا سا نالج کی طرف آ جائیں، کبوتروں کی نالج کی طرف۔ جی کچھ سوال میرے ذہن میں ہے، اگر کوئی اور سوال آتے ہیں تو وہ بھی ہم آپ کے آگے رکھیں گے۔ ابھی تک کسی نے کوئی سوال نہیں کیا، جیسے کوئی سوال آئیں گے آپ دوستوں جو دوست دیکھ رہے ہیں اس وقت، کائنڈلی ان سب سے ریکویسٹ ہے، ایک تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، دوسرا ویڈیو کو شیئر کریں، میکسیمم شیئر کریں تاکہ میکسیمم لوگوں تک جائے۔ اچھائی کی بات، کبوتروں کو شوق سے ریلیٹڈ فائدے کی بات زیادہ سے زیادہ لوگ سن سکیں۔ ایک طرح کا صدقہ جاریہ بھی ہوگا یہ کہ لوگوں تک علاج پہنچے، لوگوں تک سردیوں سے بچاؤ کے طریقے پہنچے اور نالج کی بات بھی پہنچے۔ اور نمبر 3، آپ کے پاس ذہن میں کوئی بھی سوال ہے کبوتر پروی کو لے کر تو وہ کائنڈلی ضرور کریں، اس کا جواب اگر
وہ خواجہ صاحب ہمیں دیں گے، دینا چاہے پسند کریں گے تو ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ استاد جی، کبوتروں کے جو مطلب ہم پرواز کہتے ہیں، یار یہ بڑا پروازی ہے، کون سے حصے میں پرواز ہوتی ہے؟ دیکھیں ہر چیز کے لیے ایک چلنے کے لیے پاؤں دیے اللہ پاک نے، کھانے کے لیے، کھانا اٹھانے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، لیکن کھانے کے لیے ہمیں منہ دیا اور ہضم کرنے کے لیے ہمیں معدہ دیا ہے۔ اسی طرح ہر چیز کا ایک فنکشن ہے۔ پرواز کس حصے میں دیکھی جاتی ہے آج تک؟ پرواز کس حصے میں دیکھی جاتی ہے کہ یار یہ کبوتر واقعی میں پروازی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اہم ہے کہ ایک کبوتر جو زمین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس نے اڑنا ہے، ہاں جی، اس کو کیا چاہیے؟ پر۔ اب پروں کے اندر کیسے پر ہونے چاہیے، سب سے پہلے اہم ہے وہ سمجھنا۔ ہر چیز کی نوعیت کے حساب سے پر ہوتے ہیں۔ ایک اڑنے والا بھی پر ہے، ایک بیٹھنے، ایک لمبی پرواز والا پر ہے، ایک چھوٹی پرواز والا پر ہے۔ اب جو ہم نے جو اخذ کرنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ بھی کون سے کبوتروں کی پرواز کا پر لمبی پرواز کے جو پر والے کبوتر ہیں، ان میں ہمارے ہم نے دیکھا ہے اس میں ہوتا ہے کہ باہر کے 3 پر یا 4 پر جو ہیں وہ جتنے باریک ہوں اور اندر کے جتنے پر چوڑے ہوں، تو وہ کبوتر جو ہے نا میری نظر میں وہ پرواز کے لیے بہت اچھا کبوتر ہے۔ صحیح۔ وہ جلدی سے جلدی آسمان جاتا ہے۔ 3-4 پر جو ہوتے ہیں، یہ جو بڑے پر، یہ ان کبوتروں کو آسمان بند کر دیتے ہیں، اور اندر کے جو پر ہیں وہ اس کو فلوٹ کرنے میں آسانی کر دیتے ہیں۔ تو وہ کبوتر جو ہوا میں نا اڑتا رہتا ہے، وہ اس کا زور اوپر جاتے ہوئے تو اس کو 4 پروں کی ضرورت ہوتی ہے، مگر اس کے بعد اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے وہ اندر کے جو 7 پر ہوتے ہیں نا، وہ آپ نے دیکھے ہوں گے۔ جس طرح آپ نے اڑتی ہوئی چیل کو دیکھا ہوگا جی جی، کہ جب وہ نیچے آ جاتی ہے تو وہ پر کھول لیتی ہے 4 باہر کے، اور اندر کے پروں کے اوپر وہ سکن کرتی رہتی ہے، ہوا میں جی بالکل سکننگ ایسے۔ کرتی رہتی ہے، اور وہ نیچے نہیں آتی، تو وہ اسی میں فلوٹ کرتی ہے۔ اسی طرح کبوتر کے جو اندر کے پر ہیں نا، وہ اس کو فلوٹ کرنے میں اور سکم کرنے میں بڑا مدد کرتے ہیں، اور وہ جتنے اچھے اندر کے پر چوڑے اور لمبے ہوں گے، اتنا ہی زیادہ کبوتر کو زور کم لگے گا اور زیادہ سے زیادہ ٹائم وہ فلوٹ کرتا رہے گا ہوا میں۔ جس کے باریک پر ہوتے ہیں وہ کبوتر جانے میں بھی تیزیاں دکھاتے ہیں اور واپس آنے میں بھی تیزیاں دکھاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر ذرا برداشت تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے۔ اڑنے والے پر کے لیے ہم جو دیکھتے ہیں کہ جو پر کی تیلی ہے نا وہ باریک ہو، وہ باریک تیلی جو ہے وہ کبوتر کے پر کے اندر کھپ جاتی ہے آدھے پر میں جا کے، پھر وہ اس کے لیے وہ کبوتر جو ہوتے ہیں نا وہ بند ہوا کے لیے بہترین ہوتے ہیں۔ مگر یہی کبوتر جب ہوا چل رہی ہو تو پھر یہ ہوا کا سامنا نہیں کرتے، ہوا کے تپیڑے ان کو اپنی منزل سے کوسوں دور لے جاتے ہیں، اور یہ ہوا کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے، اور یہ اکثر پھر کٹ جاتے ہیں یا ضائع ہو جاتے ہیں یا پکڑے جاتے ہیں یا گر جاتے ہیں۔ تو جو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب سیالکوٹ کے کبوتر ہیں، وہ ان کے پر کی تیلی ذرا سخت ہوتی ہے، موٹی ہوتی ہے، وہ تیز ہوا میں جہاں پہ ہوا چلتی ہو وہاں پہ سب سے وہ کامیاب وہ ہیں۔ جو ہمارے قصور کے کبوتر ہیں، یہ ان کی پر کی تیلیاں باریک ہوتی ہیں، اور یہ باریک پر کے جانور ہیں، تو یہ بند ہوا میں اڑ سکتے ہیں، یہ تیز ہوا میں نہیں اڑ سکتے۔ یہ تیز ہوا میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اور یہ ہوا کے تپیڑوں سے وجہ سے دور چلے جاتے ہیں اور لڑ نہیں سکتے یہ۔ لیکن ٹیڈیوں نے اس چیز کو جھوٹ نہیں کیا۔ ٹیڈیوں نے کوئی جھوٹ نہیں کیا۔ ٹیڈی جو ہے یہ اس علاقوں میں کامیاب نہیں نظر آئے جہاں پہ ہوا چلتی ہے۔ آپ میاں والی میں دیکھ لیں، آپ پنڈی والی سائڈ دیکھ لیں، سائڈ میں جہاں پہ ٹیکسلا وغیرہ میں یہاں پہ ہوا چلتی ہے، وہاں پہ یہ کبوتر کامیاب نہیں۔ یہاں پہ آپ کو سیالکوٹ کے ہی کبوتر کامیاب ملیں گے، لمبے پر کے سخت پروں کے جو کبوتر ہیں نا، وہ یہاں پہ یہ ایک علاقہ وائز ہے۔ ہم کہیں کہ جی اب وہ پہاڑی علاقے کا بندہ آگے ریگستان میں دوڑ سکے، وہ نہیں دوڑ سکتا، وہ پہاڑی علاقے میں ہی چل سکتا ہے، وہاں پہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں۔ اسی طرح یہ اپنے اپنے علاقے کے مزاج کے مطابق کبوتر بنائے جاتے ہیں۔ میاں والی والوں نے اپنے مزاج کے مطابق وہاں پہ کبوتر ڈیولپ کیے ہیں، قصور والوں نے اپنے علاقے میں۔ ہمارا ایک میڈیم علاقہ ہے یہاں پہ، ذرا پھر بھی قصوری امپیکٹ زیادہ ہے۔ ہمارے آگے سے گجرات سے آگے چلتے جائے تو آپ کو سیالکوٹ اور اس سائڈ کے جو کبوتروں کا کراس یا ان کی پیور جانور جو وہ آپ کو پرواز اور عمل دخل کرتے ہوئے زیادہ نظر آئیں گے۔
جی بالکل ٹھیک ہو گیا سر. اچھا اس سے پہلے کہ میں اگلا سوال کروں, حسن زبیر صاحب نے پہلے تو کہا جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا, اور ایک سوال انہوں نے آگے رکھا کہ جوڑ کیسے ہونے چاہیے, مطلب بیٹا اسے آہستہ کر دینا, جوڑ کیسے ہونے چاہیے, ان کے بند جوڑ والا زیادہ ضروری ہے, بند جوڑ ہونا ضروری ہے, یا جوڑ تھوڑے بہت کھلے بھی ہوں چلیں گے؟ جوڑ کا تعلق کیا ہے کبوتر پروری میں؟ جوڑ اس کے لیے فزیکلی تو میرے تو نزدیک جوڑ کا کوئی اتنا اہم کردار نہیں ہے, کیونکہ میں نے کھلے جوڑوں والے بھی اڑتے دیکھے ہیں, اور جو بند جوڑوں والے تو ریسر کبوتر ہوتے ہیں, مگر وہ تو لمبی پرواز نہیں دیتے, نہ وہ کچھ کارکردگی, وہ سپیڈ پہ تو آ جا سکتے ہیں, اس سے آگے کچھ نہیں. بند جوڑ والے لمبی ہڈی والے آپ دیکھ لو, وہ جو ہوتے ہیں چھتری والے کبوتر, ان کی بڑی بڑی لمبی ہڈیاں ہوتی ہیں, مگر وہ بھی زیرو لائن سے اوپر نہیں جا سکتے. تو یہ ڈائنامکزم میں دیکھا گیا کہ زیادہ تر جو 3.5-4 انچ کی جو ہڈی ہوتی ہے سینے کی, یہ کافی ہوتی ہے. اس کے بعد پچھلا جوڑ جو ہے وہ آپ کو مادیوں کا وہ انڈوں کی وجہ سے کھل بھی جاتا ہے, ٹائٹ بھی ہو جاتا ہے, اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. میرے تو خیال کوئی نہیں ہڈیوں کا کوئی اس کے اڑان کے ساتھ کوئی تعلق ہے, کیونکہ اڑنا تو اس نے اوپر کے کندھوں کے پروں کے زور پہ ہے, وہ نیچے والے جوڑ کے ساتھ تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی. اگر آپ کی کوئی اپنی سوچ ہے تو میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. میرے نزدیک نیچے والے جوڑ کا کوئی اتنا کوئی خاص امپیکٹ کوئی نہیں ہے. اچھا جی, ایک اور سوال آیا ہے حسن زبیر صاحب کی طرف سے. جی گرمی میں استاد جی جوڑ کی اہمیت ہے پرواز میں؟ میرے تو خیال سے کوئی نہیں ہے. آپ کو بتایا ہوں میں نے کہ بھئی جوڑ تو بند بھی ہو جاتے ہیں اور ڈھیلے بھی ہو جاتے ہیں. بعض کا کبوتری انڈے دیتی ہے تو اس کے جوڑ کھول بھی جاتے ہیں, بعد میں وہ پھر اپنی جگہ پہ بھی آتے ہیں. کہ کبوتر کمزور ہو جاتے ہیں تب ان کے جوڑ کھول جاتے ہیں, جوانی میں ان کے جوڑ بند ہوتے ہیں, مگر وہ جوڑ کا اتنا کوئی مسئلہ نہیں. ہاں جوڑ جو سخت ہوتے ہیں, وہ جن کی نوکدار اور ہڈیاں سخت ہوں, وہ کبوتر سخت ہوتے ہیں. ہم کبوتر باز ہماری جو پسند کے, ہمیں وہ نرم پسند کے جوڑ پسند ہے, جن کے جوڑ آمنے سامنے ہوں اور وہ ایزیلی ہلتے تھوڑے سے نرم ہوں. کئی ہوتے ہیں یوں کر کے نوکدار ہوتے ہیں, وہ سخت ہوتے ہیں. وہ کبوتر سخت کبوتر ہم گننے جاتے ہیں. وہ پھر ہم ان کو نرم ہڈی کی جوڑ کے ساتھ مادی کے ساتھ لگا کے اس کو متوازن کبوتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں, کہ نہ وہ بہت زیادہ سخت ہو اور نہ بہت زیادہ نرم. تو ان کا ہم اس طرح کراس میچ کرتے ہیں. بہرحال جی حسن صاحب نے اس کا جواب اپنے علم کے مطابق جو دیا, وہ کہتے ہیں جی واپسی سنبھال میں آسانی ہوتی ہے جو بند جوڑ کے کبوتر ہے. بہرحال ہر انسان کا اس میں اپنا ایک تجربہ ہے, اپنا ایکسپیرینس ہے. ہم کسی کو غلط یا کسی کو صحیح نہیں کہتے. آپ بھی اپنی جگہ درست ہے, آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق, وہ اپنے ایکسپیرینس کے مطابق کہہ رہے ہیں, وہ بھی درست ہے ہماری نظر میں. اچھا استاد جی, واپسی مضبوطی, دیکھیں دو چیزوں میں سمجھتا ہوں کہ جو پریکٹیکل کبوتر پروری ہے وہ دو چیزوں پہ منحصر ہے, ایک مضبوطی, دوسرا پرواز. ٹھیک ہے نا جی, اس میں اور تو کوئی لاجک نہیں ہے. یہ دو ہی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جی پرواز ہونی چاہیے, مضبوط ہونا چاہیے کبوتر گھر کا. تو وہ مضبوطی جو ہے وہ کس جگہ سے دیکھی جاتی ہے کہ یار یہ کبوتر بڑا مضبوط ہے؟ کئی استاد میں نے دیکھا وہ ہاتھ میں پکڑتے ہیں کبوتروں کو اور دیکھتے ہیں, دیکھ کے کہتے ہیں یار یہ بڑا مضبوط کبوتر ہے, بڑا مضبوط کاردہ پکا کبوتر ہے. وہ چیز کہاں سے دیکھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں وہ بیسیکلی سینے کی ہڈی ہوتی ہے. اس کو کئی استاد اپنے اپنے نظریے کے مطابق اس کو دباتے ہیں. اگر وہ نہ دبے تو وہ کہتے ہیں جی بڑا مضبوط کبوتر ہے. یہ تھوڑے موسم میں یا تھوڑے افیکٹس کے اوپر, اس کی باڈی کے اوپر یہ برداشت کر لے گا اور یہ گرے گا نہیں یا ضائع نہیں ہوگا. کئی ہڈیاں بڑی نرم پولی ہوتی ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں پولی ہڈی کا کبوتر ہے, ان کے وہ برداشت ہاتھ جو اوپر کے موسم کی جو تغیرات ہیں وہ برداشت نہیں کرے گا, اور وہ یہ کبوتر میں برداشت کم سے کم ہے. ہم یہ تصور کرتے ہیں. میرے نزدیک جو ہے کبوتر کا جو واپسی ہے نا, وہ اس کے جسم کے اندر کی طاقت ہے. اگر تو جب اس کے اندر کا پیٹرول یا طاقت جو بھی ہم نے اس کے اندر ڈالی وہ ختم ہو جائے گی تو وہ گر جائے گا یا جلدی واپس آ جائے گا. کئی کبوتر جلدی واپس آ جاتے ہیں اور کئی جو ہیں وہ گر جاتے ہیں یا بیٹھ جاتے ہیں, کئی ریسٹ کرتے ہیں کہ بھی اب ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ ہم اڑ کے گھر واپس جائیں. وہ کہیں نہ کہیں ریسٹ کرنے کے لیے رک جاتے ہیں. وہ ایک دن ریسٹ کرتے ہیں, پھر اگلے دن یا تھوڑی دیر بعد گھر واپس آتے ہیں.
آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آپ کا کبوتر ہو, آپ نے اس کو مسالہ لگایا یا اس کو کوئی ایسی چیز دی ہے جس سے وہ رات گھر واپس نہیں آیا تو وہ اگلے دن واپس آیا, اس نے رات, لازمی گل ہے اس نے رات کہیں نہ کہیں قیام کیا ہوگا. اگر ایسی بات ہوتی تو وہ اپنے گھر میں بھی تو آ کے قیام کر سکتا تھا, مگر اس کا اس وقت وہ دماغی توازن صحیح نہیں تھا تو اس نے کسی جگہ جا کے ریسٹ کر لیا, یا جتنی اس کی ہمت تھی اس نے وہاں پہ سٹے کر کے اپنے آپ کو ریفریش کیا. جب وہ ریفریش ہوا ہے اور اس کی یادداشت تھوڑی سی واپس آئی ہے تو وہ واپس آپ کے گھر آ جاتا ہے. ورنہ وہی کبوتر ہوتا ہے وہ دیکھا جائے تو سارا سال وہ گھر آتا رہتا ہے, نہیں آتا تو وہ بازی والے دن نہیں آتا جب آپ اس کو اوور ڈوز کر کے اس کی میموری لاس کر دیتے ہیں یا اس کے جسم کے اندر ایسی تغیرات آ جاتی ہیں اس کو سمجھ نہیں آتی, وہ پھر گھر نہیں واپس آ سکتا. یعنی کہ واپسی کا کرایہ نہیں ہوتا پھر اس کے پاس. کب پیٹرول ختم ہو گیا یا جو بھی چیزیں ہیں. صحیح. اچھا استاد جی, آپ ماشاءاللہ کافی عرصے سے آپ نے پیئرز کا شوق کر رہے ہیں, ایک عرصہ ہو گیا ہمیں دیکھتے ہوئے اور آپ کو یہ شوق کرتے ہوئے اس شوق میں ان ہوئے. ایک اچھا جوڑا لگانے کے لیے کوئی ٹپس دیں. دیکھیں, اچھا کبوتر ہونے کے لیے آپ کو تقریباً دونوں چیزیں جو برڈ جو ہے نا وہ ایک اچھے رکھنے پڑتے ہیں, اور آپ نے ان کا نا بیلنس دیکھنا ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو ہم بیلنس دیکھتے ہیں وہ اس سلوپ کا ہے کہ آگے کا چیز تھوڑی سی اٹھی ہو اور پیچھے کی چیز تھوڑی سی جو سلوپ میں اچھلان. جس طرح آپ نے فائٹر جٹ دیکھا ہوگا اس کا جو شیپ ہے نا وہ یہ ہے. تو کبوتر آپ کوشش کریں آپ اس بیس میں نہ کہ اس بیس میں ہو. یہ جو ہے نا یہ پیسنجر جہاز والا جو ہے یہ لمبے چکروں والے کبوتر بن جاتے ہیں. ہمیں چاہیے جٹ والے کبوتر جو آسمان میں فوری جا سکے, ان کا رخ تھوڑا سا اوپر ہو. تو آپ کا اس شیپ کے کبوتر ہونے چاہیے, وہ آپ کے کامیاب رہیں گے. دوسرا جو ہے نا ان کا باڈی ویٹ وہ زیادہ نہ ہو. اب آپ وہ ہیوی ویٹ کے اب اگر آپ کے 2 لگا دیں گے تو ان سے ان کے جسم کے اندر نا تھوڑا سا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. کئیوں کی گردنیں بہت لمبی ہو جاتی ہیں, بگلے ٹائپ کی گردنیں آ جاتی ہیں اور کمر چھوٹی آ جاتی ہے. ہمارے ایرو ڈائنزم میں جو مجھے سمجھ ہے میں پسند کرتا ہوں کہ چھوٹی گردن کے جانور ہوں اور یہ نچلا دھڑ جو ہے یہ لمبا سے لمبا ہو. یہ جتنا لمبا ہوگا اتنا کبوتر کے آپ سمجھ لیں انجن کی جو کیپیسٹی ہے نا وہ بڑی گنی جائے گی. صحیح صحیح. جی ناظرین, ابھی ہم آن ہی ہیں, لائیو ہی ہیں, اور آپ کو تھوڑا سا پہلے ویو بھی دکھا دیں. اب استاد جی بہت کم توجہ دیتے ہیں کیونکہ طبیعت ایسی ہے کہ اوپر ذرا چھت پہ کم ہی آتے ہیں, لیکن بس شوق چل رہا ہے. شوق رہنا چاہیے جی, کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ خاص کر جب انسان ریٹائر ہے نا کام سے, اپنی جابز وغیرہ سے ریٹائر ہے, کوئی کام نہیں ہے اس کے پاس کرنے کے لیے, تو اس کو کے لیے یہ بہترین ایک اچھا آپ کا ٹائم پاس ہے, ایک اچھا شوق ہے, اور جس میں دل لگا رہتا ہے آپ کا. اندر چلا جا. نہیں جی, یہ استاد خواجہ عقیل بشیر ان کے شوق کے کبوتر آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت. بات وہی کہ پکڑ کے اس لیے نہیں دکھا رہے کہ خواجہ صاحب کی طبیعت نہیں ہے ایسی کہ انہیں میں تنگ کروں, تو دیٹس وائی ایسے ہی دکھا سکتے ہیں آپ کو کہ خواجہ صاحب نے جو رکھے ہوئے کبوتر, اور زیادہ تر ٹیڈی بھی نظر آئیں گے آپ کو, اور ہیرا لال بھی ابھی میں نے دیکھا ہے کہ لائیو آنے سے پہلے ہیرا لال کبوتر بھی ایک اس کا شوق کروایا ہے خواجہ صاحب نے ہمیں. خواجہ صاحب, استاد جی لال آنکھوں کے بارے میں بھی میں مطلب ہیرا لال کی بات آئی تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ گرمی جب پیک پہ ہو تو آپ کی نظر میں لال آنکھ زیادہ کامیاب ہے یا وائٹ آنکھ زیادہ کامیاب؟ دیکھیں, میں بہت زیادہ تیز لال آنکھ کے حق میں نہیں ہوں. لال آنکھ اتنی ہونی چاہیے جس طرح ہم پرانے زمانے میں سے سنا جاتا تھا, استاد کہتے تھے پیاز رکھے. جتنی پیاز کے اندر سرخی ہے بس اتنی ہی تلخی ہونی چاہیے. ضرورت سے زیادہ تلخی جو ہے نا کبوتر کے اندر آپ وہ ہیٹ اپ ہونا اور بلڈ پریشر ہونا جو بھی آپ سمجھ لیں اس کی نشاندہی ہے.
تو ہم تو اس کو اگر بہت زیادہ تیز لال آنکھ کا ہو تو ہم اس کو کراس دے کے تو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اس کے اندر سفیدی تھوڑی سی لاتے ہیں اس آنکھ کے اندر، جتنی وائٹنس ہو اور آؤٹر رنگ اس کا لال ہو، ہلکا سا لائٹ ہو، لائٹ کلر میں، وہی کامیاب ہے۔ جس طرح ہمارے چودھری صاحب کے 41 نمبر جو کبوتر ہیں ان کا جو پرفارمنس ہے، ان کی یہی شکل وجہ، وہ زیادہ تر وائٹ ہیں، وائٹ آئیز ہیں، اور آخری جو ان کے آؤٹر رنگ ہیں وہ ہلکا سا گلابی رنگ کا ریڈ ہے۔ وہ پرواز میں نا انہوں نے بڑی بڑی کمال پروازیں دی ہیں 41 بریڈ نے، اور زیادہ تر شوقین وہ پسند کرتے ہیں۔ دوسرے جو عام جو پہلے اس سے کبوتر جو ہم نے ٹیڈی دیکھے ہیں وہ زیادہ تر سلیٹی مائل گرے رنگ کی آنکھ کے تھے پہلے، جس کو ہم ایک طرح کے سروف پوری کبوتر رہتے تھے۔ تو وہ کبوتروں کی جو پرواز نا جیٹ میں 2، 2:30، 3 بجے تک ہی جاتی تھی، وہ اس سے آگے نہیں جا پا رہے تھے۔ پھر اس وقت کے استادوں نے جن کے یہ کبوتر تھے، استاد سخی صاحب نے، انہوں نے اس کے اندر تھوڑی سی چینج لا کے اس کے اندر تھوڑی سی سرخی لائے ہیں، تو اس سے ان کبوتروں کے نا ٹائمنگز میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اب وہی کبوتر جو ہیں شام کے 6 بھی بجا رہے ہیں، 7 بھی بجا رہے ہیں، جو اس سے پہلے 2:30، 3 بجے تک تھے۔ جس طرح ہمارے جو سننے میں آیا تھا کہ چودھری صاحب کا وہ جو 10 نمبر کبوتر تھا، وہ گرمی میں وہ 4:30 بجے بیٹھا تھا، اس وقت بڑا ریکارڈ تھا وہ 90s میں جب وہ کبوتر اڑا تھا۔ مگر اب تو وہ یہاں پہ 7 بجے پہلا کبوتر اٹھتا ہے، اب تو وہ معاملات ہی نہیں رہے کہ وہ 4 بجے والا ہم کہیں کہ وہ بڑا کامیاب کبوتر تھا۔ اب تو لوگوں کے پہلا کبوتر 7 بجے اڑتا ہے۔ دوسرا یہ میڈیسن جو اب آ گئی ہے، اس نے ایسی ڈیولپمنٹ کی ہے، میڈیسن کو آپ مجنون سمجھ لیں، انرجی سمجھ لیں، جو بھی سمجھ لیں، یہ بھی کمال ہے نئے وقت کا کہ انہوں نے آرڈنری کبوتر کو بھی نا خاص بنا دیا، اور وہ کبوتر پرواز کرنے لگ پڑے ہیں جو پہلے ہم آرڈنری سمجھتے تھے، جو 12-1 بجاتے تھے، وہ 4-5 بجے تک بآسانی چلے گئے ہیں، اور وہ ایوریج کے لحاظ سے بہترین پرفارمنس دیتے ہیں۔ کوئی ہوتے ہیں سپر اچھے کبوتر بھی جو آپ ذرا ان کو آپ میڈیسن دیتے ہیں تو وہ 6-7 بجاتے ہیں، وہ بہت کم ایسے رہ گئے ہیں، 4-5-10 چھتے ہی ہیں۔ اس طرح ہمارے وہ پیر فواد صاحب کے جو ہیں خرم نے، اس نے ایک ثابت کیا پہلے 5-6 سال پہلے، ریکارڈ پروازیں دے دے کے اس کے 6 بجے اندھیرے میں لوگ بیٹھے، اب کئیوں کے بیٹھنے لگ پڑے ہیں۔ تو اب تو وہ استاد کوئی جی یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ مجھے آپ کا اس سال کی پرفارمنس میں نے سنا ہے مقبوضہ کشمیر میں آپ کے کوئی شاگرد ہیں، انہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس آئی ہے، اس کے بارے میں ذرا ہمیں ذرا ڈیٹیل بتائیں۔ جی، وہ مقبوضہ کشمیر میں نہیں، وہ انڈیا یوپی میں تھا۔ اچھا، وہ یوپی میں؟ ہاں، یوپی میں انڈیا میں ان کی تھے، وہ 46 کبوتروں کا مقابلہ تھا 16 ستمبر میں۔ ہاں جی، ہاں جی۔ تو وہ انہوں نے ان کے 45 کبوتر کا ٹائم جب بنا وہ 548 گھنٹے کے قریب بنا تھا، یعنی کہ تقریباً 11 گھنٹے پر کبوتر کے حساب سے، اور ایک بھی کبوتر ان کا ضائع نہیں ہوا۔ یہ ان کے لیے بڑا ریکارڈ ہے کہ یہ ہندوستان میں آج تک شاید بہت کم استادوں نے ایسا ریکارڈ بنایا، اور ان کا آخری جو کبوتر تھا وہ رات 8:45 بجے بیٹھا۔ ماشاءاللہ۔ تو وہ انہوں نے ایک ویڈیو بھی پوسٹ کی تھی، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ ان کا نام ہے ویڈیو ولید ذرا گرو۔ دکھائیے گا، جی دکھانا جی پسند کریں گے؟ جی ضرور۔ الفی صاحب بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، دعا دے رہے ہیں جی، اللہ پاک سلامت رکھے استاد جی کو بھی، آپ کو بھی۔ افتخار الوی صاحب، بہت شکریہ جی۔ لیں جی، ایک میں نے تو دیکھی ہے پہلے ویڈیو، آپ کو بھی دکھاتے ہیں اور اس کا ساؤنڈ بھی سناتے ہیں۔ ماشاءاللہ خالد صاحب کے انڈیا میں بہت زیادہ مداح ہیں جی، مجھے مطلب اس چیز کا پہلے بھی اندازہ ہے کہ انڈیا میں بہت زیادہ خالد صاحب کے مداح ہیں۔ ابھی انہیں شاید علم نہیں، پتہ نہیں چلا کہ خالد صاحب لائیو آئے ہوئے، اگر وہ انہیں پتہ لگ جائے تو یہاں پہ تو رش لگ جاتا ہے انڈیا والوں کا۔ یہ کیا وجہ ہے استاد جی کہ انڈیا کے زیادہ لوگ آپ کے؟ جی نہیں، آپ یہاں پہ رکھیں بے شک۔ اور میں بہت شکر گزار ہوں اپنے بڑے بھائی استاد عقیل، آپ ایزی ہو جائے، میں نا قریب ہو جاتا ہوں۔ مرزا عقیل صاحب
और मैंने अभी 16 सितंबर में कबूतर उड़ाए थे जी, और उन्हीं की गाइडलाइन में उड़ाए थे। पाकिस्तान से हैं हमारे, लाहौर से हमारे उस्ताद जी, और उन्हीं की गाइडलाइन में मैंने कबूतर उड़ाए जी। 16 सितंबर में 46 कबूतर उड़े थे, 45 का टाइम काउंट था, और उनकी दुआओं से और ऊपर वाले के साथ से मुझे जीत मिली। नीटा उस्ताद जी दिल्ली से 548 घंटे 53 मिनट मेरी बनी थी 45 कबूतरों की 16 सितंबर में, और रात के 9 बजे, पौने 9 बजे तक कबूतर गिरे मेरे। और बहुत अच्छी गाइडलाइन के तहत मुझे कबूतरबाजी बताई उन्होंने, और कुछ सिखाया बहुत कुछ, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने उस्ताद जी का, और तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये मेरा सेटअप है जी, छोटा सा। जी ये जी माशाल्लाह उन्होंने शुक्रिया की वीडियो भी बनाई, और मैं समझता हूँ कि खालिद साहब की बड़ी बात है यार। खालिद साहब आप तो माशाल्लाह बड़े वो कहते छुपे रुस्तम है। नहीं, बड़े मजे की बात है कि मेरे पहले कुछ शागिर्द थे जो मैंने अक्सर देखा कि जो थे ना वो अभी अपने बरसरे रोजगार नहीं थे, मगर वो शौक करते थे। फिर मुझे ख्याल आया कि भाई मैंने इनको ये शौक की तरह दे रहा हूँ, मगर इनका तो सबसे पहला काम रोजगार का है। हाँ जी, तो मैंने उन सबको कहा भी पहले रोजगार की तरफ जाओ, अपना रोजगार कमाओ, अपने पैसे कमाओ, जोड़ो, काम करो, फिर उसके बाद शौक की तरफ आना। अब वो काफी हद तक जो मेरे शागिर्द हैं वो अपने रोजगार में चले गए हैं, तो वो बहुत कम है अवेलेबल जो शौक कर सके। तो अब ये इंडिया वाले हैं, ये इनकी मेहरबानी है, ये मुझसे राब्ता करते हैं, तो इनके वसीले से फिर मैं इनको ये पूछते रहते हैं तो मैं गाइड कर देता हूँ। सही। अच्छा उस्ताद जी माशाल्लाह आप चौधरी सखी, उस्ताद चौधरी सखी से ताल्लुक है आपका। आपके पास कौन सी ज्यादा ब्रीड है, कौन सी ज्यादा ब्रीड आप पसंद करते हैं? होता है ना हर इंसान की एक जाती पसंद होती है। कबूतर तो सारी रखे होते हैं, हर तरह का रखा होता है इंसान ने, जो सा अच्छा नजर आता है वो ब्रीड नहीं देखते, बस ये देखते हैं यार ये अच्छा है इसे रख लिया जाए। अगर बिलफर्ज मेरे पास 100 कबूतर भी है ना, तब भी वो एक जो होती है ना कि यार ये चीज, ये जो है मैंने चीज देखी है फलां के पास, ये मुझसे ज्यादा अच्छी है, तो अगर ये सेल करते हैं तो मैं ले लूं, या ताल्लुक बेस पे ले लूं, या कोई 2-3 झोलों के लिए ले लूं। हाँ, तो आपकी उस्ताद जी मतलब ये जो पसंदीदा ब्रीड है वो कौन सी है? मेरी पसंदीदा ब्रीड कोई नहीं है। मैं अच्छे कबूतर का शदाई हूँ, वो किसी भी नस्ल में हो, वो किसी भी जगह भी हो, मैं अच्छे कबूतर का कदरदान हूँ। ये नहीं कि नहीं, लोग शायद मुझे कई बार समझते हैं शायद मैं सियालकोटी कबूतर के मुखालिफ में बयान देता हूँ। नहीं, मेरे इलाके में वो कबूतर कामयाब नहीं, इसलिए मैंने वो नहीं रखे, क्योंकि मेरे मिजाज के मुताबिक वो यहाँ पे जरूरत के मुताबिक नहीं है। कबूतर, अच्छा कबूतर की एक ही निशानी है, उसके अंदर मुलायमियत होगी, उसके अंदर, उसके परों के अंदर गैप नहीं होगा, उसकी जो जिस्म का जो बैलेंस है ना वो बरकरार रहेगा। जिसका बैलेंस सही है वो कोई भी हो, चाहे जिसका डीप बैलेंस हो जाए, जिसका बैलेंस आउट हो जाए, चाहे टैडी हो, चाहे गोल्डन हो, चाहे कमगर हो, ये खराब हो जाते हैं, ये मुकाबला नहीं कर सकते। तो हमेशा आपको बैलेंस कबूतर ही रखना पड़ेगा, जिसका बैलेंस अच्छा है और जिसकी हर चीज अच्छी है वो आपको रखना पड़ेगा। अब आप मियाँ वाली में चले जाएं, वहाँ पे वो मियाँ वाली वालों के कबूतर मशहूर हैं, वहाँ पे वो तो नहीं कहते कि आप यहाँ पे टैडी लाओ, और कईयों ने कोशिश की है वहाँ पे, मगर वो ब्रीड वहाँ पे कामयाब नहीं, वहाँ के मौसम के मुताबिक नहीं है। सही। वहाँ पे सियालकोट का कबूतर ही कामयाब है, और वो बड़े साइज का और सेहतमंद कबूतर जो है ना वो वहाँ की मौसम के मुताबिक काम करता है। हमारे यहाँ लाहौर, सियालकोट, अपना लाहौर, कसूर, गुजरांवाला में, इनमें ज्यादातर यहाँ पे कसूरी कबूतर जो है ना वो ही कामयाब है, क्योंकि ये बंद हवा है। बस ये मिजाज है कबूतरों का। अच्छे कबूतर की ये निशानी है, उसका एक तो ज्यादा वजन ना हो और उसके अंदर मुलायमियत हो, पर के अंदर खूबसूरती अपनी जगह अल्लाह ताला फिर डाल ही देता। अच्छे कबूतरों के अंदर खूबसूरती भी खुद ब खुद आ जाती है। उसका फिर वो कहते हैं ना, अल्लाह हुस्न देता है, नजाकत आ ही जाती है। तो फिर अच्छा कबूतर जब होता है उसके अंदर ना कुदरती तौर पे एक बांकापन आ जाता है, और फिर वो दूर से ही अच्छा नजर आना शुरू हो जाता है। जिस तरह एक पहलवान के लिए या एक बॉडी बिल्डर के लिए आपका जिस्म बंदा अच्छा बनाओ तो वो दूर से नजर आना शुरू हो जाता है, इसी तरह अच्छा कबूतर जो है वो दूर से नजर आना। अब हमारे यहाँ अक्सर देखा जाता है लोग ना
जो अक्कड़ वाला कबूतर है ना उसके ऊपर बड़ा हाथ रखते हैं। हालांकि अक्कड़ वाला कबूतर ना उड़ता है ना वो किसी काम का है मेरे नजदीक। वो एक्शन पोज के लिए तो अच्छा है मगर ब्रीड के लिहाज से शायद ना हो। जी इफ्तिखार साहब, ऐसा है कि नंबर हम मेंशन कर देंगे उस्ताद जी का अभी, क्योंकि एडिटिंग होती है बाद में वीडियो की हमारे, तो जैसी एडिटिंग का काम होगा मैं नंबर दे दूंगा खालिद साहब का, तो एडिटर जो है वो इनका उस्ताद जी का नंबर जो है वो मेंशन कर देंगे। आप डायरेक्टली इनसे जब मर्जी राब्ता कर लें, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो पूछ रहे हैं कि राब्ता हो सकता है। तो आपको वीडियो के एंड पर तकरीबन 1 घंटे आफ्टर एंडिंग 1 घंटे तक आप चेक कर लीजिएगा। अपना इस पे जो होगा एडिटिंग में नंबर इनका दे दीजिएगा, बल्कि मेरे ज़हन में नहीं रहा, मैं स्टार्टिंग में ही मेरे ज़हन में था कि मैं इनका नंबर दूंगा, याद नहीं रहा। चलें, बहरहाल मैं भी देखता हूं, अगर यहाँ से हो सकेगा तो कर दूंगा, क्योंकि मैं फेसबुक पे काफी अरसे के बाद लाइव आया हूं, मुझे इसका कंफर्म नहीं है कि पॉलिसीज इनकी कोई चेंज हो गई हो। बहरहाल अभी मैं चेक करूंगा, एडिट यहाँ से हो सकेगा तो यहाँ से अभी मैं नंबर जो है मेंशन कर दूंगा। जी इस्लाम कहा है जी, उस्ताद मलिक असद साहब कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इफ्तिखार साहब शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है, आप सब दोस्तों का, भाइयों का, बुजुर्गों का शुक्रिया। आप दोस्त हमारा साथ देते रहेंगे, हम इंशाल्लाह ताला इसी तरह काम करते चले जाएंगे और कोशिश करेंगे कि नॉलेज की बात, कबूतरों से लेकर के इस शौक को लेकर नॉलेज की बात जरूर की जाए, क्योंकि ये आजकल मैं समझता हूँ कि ये बहुत जरूरी हो गई है चीज कि नॉलेज की बात हो, मौसम के हिसाब से, मेडिसिन के हिसाब से, संभाल के हिसाब से। उस्ताद जी कई दफा ऐसे होता है कि कोई कबूतर हमारी पकड़ में आता है और कबूतर को हमें नहीं पता होता क्या दिया गया है, क्योंकि ना मैं समझता हूँ कि कबूतर को सीधा करने के लिए ना पहले आपको ये पता होना चाहिए दिया क्या गया, ठीक है ना। लेकिन जब हम किसी का कबूतर पकड़ते हैं तो हमें समझ ही नहीं आती कि उसे क्या दिया गया, उसकी हालत बिगड़ी होती है। तो कबूतर को बचाने की खातिर, एक जानदार की जान बचाने, एक परिंदे की जान बचाने की खातिर कोई ऐसी चीज है जो दी जाए तो वो सफाई हो जाए उसकी और वो उसके बचने के चांस हो जाए? देखें, सबसे पहले जब आप कबूतर पकड़ते हैं नया कबूतर, आप उसको कोई सा भी अरक की दे के ना, अरक गुलाब का, जी जी, उसके अंदर उसको पहले उसको रख दें एक साइड पे। अरक गुलाब पीने से ये होता है पेट की सफाई हो जाती है थोड़ी सी। आप उसके अंदर सौंस का अरक भी डाल सकते हो और अरक पुदीना भी डाल सकते हो। अरक, ये जो 3 अरक मिला के, जिसको पुराने जमाने में चोरका भी बोलते हैं, आप थोड़ा सा वो पिलाओ, कबूतर के अंदर का पेट साफ हो जाएगा। फिर आप उसको थोड़ा सा दूध की 1, 2, 3 सीसी दूध उसको दे दें ताकि वो सफाई हो जाए उसका पेट, जुलाब टाइप लग जाए, जुलाब, हाँ। और उसके अंदर थोड़ा सा मीठा डाल दे। फिर अगर आपका कबूतर गर्मियों में बहुत ज्यादा ऊपर से आया और संभल नहीं गया तो एक होता है केवड़ा, हाँ जी, केवड़ा जिसको बोलते हैं, रूह केवड़ा, उसका 1-2 ड्रॉप डाला जाता है, खुशबू के लिए दिया जाता है। वो ठंडा भी होता है, वो दिल की तरावट भी देता है। आप वो 2-3 कतरे उसके कबूतर के मुंह में डाल दें तो वो बड़ी जल्दी उसका दिल जो है ना अंदर की जिस्मानी तौर पे वो संभल जाता है गर्मी में। जब आपका कबूतर उड़ के आता है गर्मी में, बेताशा गर्मी में, तो आप एक कमरे के अंदर एक बोरी गीली करके उसके ऊपर कबूतर को खड़ा कर दें, उसके ऊपर वो ढकना कोई रख दें। वो जमीन की ठंडक से और उसके पाँव में जब लगेगी तो उसका टेम्परेचर ना बड़ी जल्दी कबूतर का उसको संभलने में मदद देगा। ये तो कबूतर की गर्मियों में संभाल है, जब आपका जरूरत से ज्यादा उड़ जाए और वो अपने आप को संभल ना पाए, वो जिसको कहते हैं ना आके वो कबूतर गिर रहा होता है, तो यकदम तो उसको ठंडा नहीं करते, मगर उसको इस तरह की गीली बोरी के ऊपर थोड़ी देर के लिए खड़ा करते हैं, जिससे उसकी जिस्म की अंदर हरारत जो है वो जरा कम हो जाए और वो जरा अपनी होश में, हवास में आ जाता है। अच्छा नाज़रीन, अभी क्योंकि उस्ताद जी ने 3 चीजें बताई, आप चोरका दें, उसके बाद आप दूध दें, उसके बाद अगर ज्यादा मतलब उससे भी पूरी तरह प्रॉपरली आपको नजर आ रहा है कि ये पूरी तरह सीधा नहीं हो रहा तो रूह केवड़ा उसके 2-3 कतरे दें। लेकिन ये चीज ध्यान में रखिएगा कि इसका वक्फा इतना रखना है कि अगर आपने चोरका दिया तो चोरका जो है उसके पेट में पहले खाली हो, फिर उसे यानी कि वो चोरका देने के बाद बीट मारेगा, यानी कि उसकी अंतड़ियां खुलेंगी, वो बीट मारेगा तो वो हाजमा उसका थोड़ा बहुत चले तो फिर दूध दिया जाए। अदरवाइज ये नहीं कि चोरका दिया साथ में दूध भी दे दिया और साथ में वो भी, मतलब क्योंकि आपने ये बात क्लियर नहीं की तो मैंने कहा ये जरूरी है। कई जो नए दोस्त हैं, पुराने बंदे तो इस चीज को समझते हैं, जो पुराने शौक में होंगे, बत्ती भी करते हैं ताकि वो कबूतर हाँ सफाई हो जाए। जी जी।
تو گیلا پانی کا ہاتھ بھی انگلی سے پانی بھی لگایا جاتا ہے صفائی کے لیے تاکہ ذرا بیچ نکل آئے. تو بہرحال وقفہ ضروری ہے تاکہ پہلا پورٹ میں جو چیز آپ نے دی ہے وہ ہضم ہو جائے. پورٹ میں یہ نہیں کہ وہ پہلے ہی بچی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ اور چیز دے دیں تو وہ اس سے پورٹ جیم ہو جائے گی. اوور ڈوز نہ کریں, اوور ڈوز نہیں کرنا, پورٹ جیم نہیں کرنی. پورٹ کو کیونکہ کھولنا ہے, انتڑیوں کو کھولنا ہے, اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ایک چیز دے کے تھوڑا سا ویٹ کرے, جلد بازی نہ کرے. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ باڈی ٹیمپریچر سے ایک دم اس کو ٹھنڈا نہیں کرنا ورنہ وہ باڈی ٹیمپریچر اس کا خراب ہو جائے گا, ڈسٹرب ہو جائے گا. اس کو آہستہ 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 نیچے لانا ہے باڈی ٹیمپریچر کو, یکدم نہیں. ٹھیک ہو گیا سر. تھینک یو سر, آپ کا بہت بہت شکریہ استاد جی کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم, میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی قیمتی ٹائم, کیونکہ آپ مطلب اتنی ٹھنڈ میں چھت میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں گپ شپ کرنے کے لیے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. تو بس نالج کی گپ شپ کرنی تھی تو میرے ذہن میں آپ کا آیا کہ یار آپ سے گپ شپ کی جائے اس ٹاپک پہ تو دوستوں کو کوئی فائدہ ہو. ہاں, کوئی کسی کو کوئی پرابلم ہو, آج کل سردیاں ہیں تو اپنے کبوتروں کو نا ہفتے میں 1 یا 2 بار سپرافلوکسن 250 mg جو ہے نا آپ اس کا پانی پلا دیا کریں. سپرافلوکسن سپرافلوکسن, ہاں, یہ ویسے کبوتروں کو 3rd جنریشن جو اینٹی بایوٹک ہے نا وہ دینی چاہیے. 4th جنریشن کی تو اس کو ضرورت نہیں. وہ آپ ویلوسیف اور جو ہوتی ہے وبرامائسین آپ اسے کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ آپ ہفتے میں 1-2 بار آپ ان کو پانی میں ڈال کے پلاتے رہیں تو وہ جو پرابلمز ہیں نا ان کی کافی حد تک ٹھیک ہو جاتی ہیں. سپرافلوکسن جو ہے نا ایک, کیونکہ وہ براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک ہے تو یہ لکوے جولے کے لیے بڑی کارآمد رہتی ہے. آپ اس کو ہفتے میں 1 بار آپ پلا دیا کریں تو آپ کے کبوتروں کا جو ہے نا یہ بیماری کے چانسز ہونے کم سے کم ہو جائیں گے. صحیح, بہت شکریہ سر, جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں, آپ کی صحت میں, آپ کی تندرستی میں, آپ کے رزق میں, ہر چیز میں برکت عطا فرمائے. جی ناظرین, آج جناب ہم نے گپ شپ کی نالج پہ, کبوتروں کی نالج گپ شپ جو ہے وہ ہم نے استاد خواجہ عقیل بشیر صاحب ان سے کی اور آپ تک پہنچائی. انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی ہم ایک اور سیگمنٹ شروع کریں گے. کوشش کریں گے کہ ونس اے ویک یا ٹوائس اے ویک اسے شروع کیا جائے, جس پہ ہم ایک استاد صاحب ہیں ان سے ہماری گپ شپ ہو گئی ہے اور انہوں نے ایگری بھی کیا ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں گے اس نالج میں آپ تک پہنچانے کے تک. تو وہ نالج ہوگا جی قصوری کبوتروں کی نسل کے اوپر کہ کون سے کبوتر کی کیا نشانیاں ہونی چاہیے. تو وہ پورا ہے اپنی بریڈ میں. تو وہ قصوری, کیونکہ کبوتروں میں ان کو بڑا ماشاءاللہ عبور حاصل ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پراپر نالج رکھتے ہیں قصوری کبوتروں کے بارے میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سے جلدی ملاقات ہماری پہلی ہوگی اور جلد از جلد ہم وہ سیگمنٹ لے کر آئیں گے آپ کے لیے, آپ دوستوں کے لیے, کہ جس میں بتایا جائے گا کبوتروں کے بارے میں کہ کون سی بریڈ جو ہے اس کی کیا کیا نشانیاں ہوں تو وہ اپنی بریڈ میں پورا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح علم کی بات آپ تک پہنچاتے رہیں شوق سے ریلیٹڈ, تو آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی ایک تو فیس بک پیج پر سٹارز میں جو ہے وہ سٹارز کا جو ہمیں ٹارگٹ دیا جاتا ہے فیس بک دیتا ہے اسے پورا کرنے میں ہمارا ساتھ دیں. نمبر 2, یوٹیوب چینل پاکستان پیجن ایسوسی ایشن کو سبسکرائب لازمی کریں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.